اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین گرامی، ہم مشہور شیعہ تفاسیر کا تعارف کروا رہے تھے اور ان میں سے ہم نے بعض تفاسیر کا تعارف کروایا۔ آج ہم بہت ہی ایک اہم تفسیر کا تعارف کروانا چاہتے ہیں جس کا نام ہے تفسیر صافی، اور ان کے جو مؤلف ہیں، اس تفسیر کے جو مؤلف ہیں، ان کا نام ہے ملا محسن محمد بن مرتضیٰ المعروف ملا فیض کاشانی۔ مشہور شخصیت ہیں ملا فیض کاشانی، ان کی تفسیر ہے تفسیر صافی۔ ملا فیض کاشانی کی جو وفات ہے وہ 1091 میں ہوئی ہے، اور البتہ اس تفسیر کی جو تاریخ تالیف ہے، یعنی جب اس تفسیر کو تالیف کیا ہے تو اس کی تاریخ 1075 ہے۔ اس تفسیر کی زبان عربی ہے، اور جو روش ہے، جو طریقہ کار اپنایا ہے مؤلف نے اس تفسیر میں، وہ روائی ہے، یعنی یہ تفسیر جو ہے روائی تفسیر ہے، اجتہادی تفسیر نہیں ہے، جیسا کہ پہلے روائی اور اجتہادی کا فرق پہلے بیان ہو چکا ہے۔ البتہ یہ خالص روائی تفسیر نہیں ہے، جیسے کہ بعض خالص روائی تفسیر ہوتی ہیں، ایک آیت کے بعد فوراً ایک روایت لاتا ہے مؤلف اور بس، لیکن نہیں، اس کتاب میں، اس تفسیر میں مؤلف نے روایت نقل کرنے کے بعد خود بھی اظہار نظر فرمایا ہے، اور اس کے اندر بعض مطالب جو ہیں وہ عرفانی مطالب بھی بعض جگہوں پہ ملتے ہیں، اور اس کی جو تعداد ہے 5 جلدیں ہیں اس تفسیر کی۔ اگر ملا فیض کاشانی کے تعارف کی بات کی جائے تو یہ مرحوم فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، فلسفہ اور عرفان میں ید طولہ رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے معقول اور منقول علوم میں بھی ان کو کافی مہارت حاصل تھی۔ البتہ منقولات میں محدث بحرانی کے شاگرد تھے، اور معقولات میں ملا صدرہ اور میر داماد کے شاگرد تھے۔ مؤلف نے اس کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے کہ میں نے اس تفسیر کو کیوں روایت کی بنیاد پر تفسیر کیا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے ہم نے جتنی تفاسیر کا تعارف کروایا ہے اس میں شروع میں جب تفاسیر کا دور شروع ہوتا ہے تو روائی تفاسیر ہیں، یعنی مؤلف جو ہے وہ ایک آیت کو لیتا ہے اور اس کے ذیل میں روایت کو نقل کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ دور آگے بڑھتا جاتا ہے، زمانہ گزرتا جاتا ہے، تو بہت سارے مفسرین نے پھر آ کر اجتہادی تفاسیر لکھی ہیں۔ فقط روایت جو ہے وہ کافی نہیں سمجھی گئی، بلکہ ایک آیت کی روایت سے بھی، آیت سے بھی، عقل سے بھی، اور صحابہ اور تابعین کے اقوال سے بھی استفادہ کیا ہے۔ لیکن جب یہ دور آتا ہے ملا فیض کاشانی کا، تو جناب ملا فیض کاشانی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تفاسیر اس وقت جو ہے وہ اجتہادی لکھی جا رہی ہیں، لیکن روایت کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی، کم توجہ کی جا رہی ہے۔ مرحوم فیض کاشانی یہ دیکھتے ہیں کہ روایت کی طرف ان کے دور میں کم توجہ دی جا رہی ہے، یعنی ایسی تفسیر جو روایت کی بنیاد پر ہو بہت کم ہے، زیادہ تر اجتہادی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ تصمیم لی اور یہ ارادہ کیا کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھوں جو روایت کی بنیاد پر ہو، تو اسی وجہ سے انہوں نے تفسیر صافی لکھی۔ لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط انہوں نے آیت کے ذیل میں روایت کو بیان کر دیا، اور نہیں، بلکہ روایت بیان کرنے کے بعد خود اظہار نظر بھی فرمایا ہے۔ اگر مثلا 2 روایتوں کے درمیان تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، تو اس ٹکراؤ کو بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بات کی جائے منابع کی کہ اس تفسیر کے منابع کون سے ہیں، تو تفسیری مطالب، روائی مطالب سے ہٹ کر جو تفسیری مطالب ہیں وہ تفسیر بیضاوی سے استفادہ کیا ہے، اور روائی مطالب لینے کے لیے، یعنی روایات سے استفادہ کرنے کے لیے تفسیر عیاشی
اور تفسیر قمی سے استفادہ کیا ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ تفسیر عیاشی اور تفسیر قمی یہ خود روائی تفاسیر ہیں۔ اور اس تفسیر میں لغت سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، ادبیات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے تفسیر صافی میں، اور بعض جگہ پر عرفانی مطالب بھی ملتے ہیں۔ اس تفسیر کے مقدمہ میں یعنی تفسیر صافی کے مقدمہ میں 12 فصلیں ذکر کی ہیں، 12 عنوان دیے ہیں، جیسے مثلا بعض عنوان اس طریقے سے ہیں کہ قرآن کی فضیلت قرآن کے متعلق ائمہ ہدیٰ صلوات اللہ علیہم کا علم، قرآن کا تحریف نہ ہونا، اور اسی طریقے سے نزول دفعی اور تدریجی، اس طرح کے علوم قرآن کے متعلق جو مطالب ہیں وہ مقدمہ میں بیان کیے ہیں۔ اس تفسیر کے علاوہ یعنی تفسیر صافی کے علاوہ مرحوم ملا فیض کاشانی کی 2 اور تفسیریں بھی ہیں، ایک تفسیر کا نام اصفا ہے اور دوسری تفسیر کا نام مصفا ہے۔ اصفا جو ہے یہ 2 جلدوں پر ہے اور اسی تفسیر صافی کا خلاصہ ہے، اور خود جو مصفا ہے یہ اصفا کا بھی خلاصہ ہے۔ تو پس اگر کہا جائے تو مرحوم ملا فیض کاشانی کی 3 تفاسیر ہیں، ایک تفسیر صافی، پھر دوسری تفسیر اصفا، اور پھر تیسری تفسیر مصفا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔